صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب المساجد جاری ہے، اور آج اس میں جو عنوان ہم پڑھیں گے یہ ہے الاغتسال اذا اسلم، کہ اسلام قبول کرتے وقت غسل کا بیان، وربط الاسیر ایضا فی المسجد، اور قیدی کو مسجد میں باندھنے کا بیان. وکان شریح، اور شریح کہتے ہیں قاضی شریح جو مشہور قاضی تھے، یأمر الغریم اذا یحبس الی ساریۃ المسجد، کہ قرض نادہندہ کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے. تو یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد کا استعمال جو ہے مختلف مقاصد کے لیے ہوتا تھا، اور اس وقت ظاہر ہے نہ تو الگ قید خانے تھے، نہ الگ اور اتنی زیادہ عمارتیں تھیں، اور سارے کام جو ریاست کے ہیں وہ مسجد کے اندر ہی ہوتے تھے. تو بہرحال یہ باب جو ہے یہ بات پہ ہے کہ اسلام قبول کرتے وقت غسل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی ذکر اس چیز کا ہے کہ قیدی کو مسجد کے اندر باندھا جا سکتا ہے. حدیث جو ہے حدیث نمبر 450 ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھوڑ سواروں کو بھیجا نجد کی طرف. فجاءت برجل من بنی حنیفہ، تو بنی حنیفہ کے ایک شخص کو گرفتار کر کے لائے، یقال له سمامہ بن اسال، اور ان کا نام تھا سمامہ بن اسال. فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، تو انہیں مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلقوا سمامہ، سمامہ کو آزاد کر دیں یا سمامہ کو کھول دیں. فانطلق الی نخل قریب من المسجد، تو وہ جو سمامہ تھے وہ مسجد کے قریب ایک باغ میں گئے. فاغتسل، پھر غسل کیا. ثم دخل المسجد، پھر مسجد کے اندر داخل ہوئے. فقال، اور فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، جو کلمہ طیبہ پڑھا اور اللہ کے واحد ہونے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. تو عنوان تو یہ ہے کہ ایک شخص کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور یہ حدیث مختصر ہے. اس کی جو تفصیل آتی ہے دوسری حدیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 صحابہ کو، 30 سواروں کے گھوڑ دستے کو بھیجا، اور انہیں یہ حکم دیا کہ سمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لائیں. یہ اپنے علاقے کے بہت ذی اثر سردار تھے. تو یہ جو سریہ تھا، یہ جو صحابہ کا دستہ تھا، یہ 19 دن میں انہیں پکڑ کر لانے میں کامیاب ہوا. لیکن جس وقت وہ لے کے آئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں تھے، آپ اپنے حجرے میں تھے، آرام فرما رہے ہوں گے یا جو بھی وجہ تھی. تو انہوں نے لا کے اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دیکھا، تو پھر انہیں اس حدیث کے مطابق تو یہ ہے کہ حکم دیا کہ اس کو کھول دیں اور آزاد کر دیں. لیکن دوسری احادیث کے اندر، دوسری روایات جو اس میں اندر تفصیل ہے کہ 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کے ساتھ گفتگو کرتے رہے. اور جیسے اس سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی کیا خیال ہے، یا یہ کہ ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں. تو سمامہ نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے کہ جس کا خون کا مطالبہ کرنے والے لوگ موجود ہیں. یعنی میں کوئی بے سہارا نہیں ہوں، میرے پیچھے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو خون کا مطالبہ کریں گے. لیکن اگر آپ مجھے چھوڑتے ہیں تو ایک شکر گزار شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہوگا، یعنی آپ مجھے احسان مند پائیں گے. دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے یہی جواب دیا. اور تیسرے دن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلقوا سمامہ، کہ سمامہ کو آزاد کر دیں. تو سمامہ جو تھے کھجوروں کے باغ کی طرف چل پڑے. یہ نخلستان تھا مسجد کے قریب. حضرت ابو طلحہ کا باغ تھا، اور اس باغ میں ایک چھوٹی نہر بہتی تھی یا کوئی چھوٹا نالا تھا، تو اس میں پانی بہتا تھا. تو وہ شخص وہاں گیا اور اس نے غسل کیا اور مسجد میں داخل ہو کے اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے یہ عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کوئی ذات آپ کی ذات سے زیادہ، یعنی اس سے پہلے کوئی ذات آپ کی ذات سے زیادہ مجھے مبغوض نہ تھی، لیکن اب آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور اس نے کہا کہ اس سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مجھے مبغوض نہ تھا، لیکن اب یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر مجھے مبغوض نہ تھا، مگر اب یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ثمامہ نے یہ بھی کہا کہ پہلے دن ہی میرے دل میں اسلام کی صداقت گھر کر گئی تھی، لیکن میں نے اس بنا پر اسلام قبول نہیں کیا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ڈر کے مارے مسلمان ہوا، تو اب جب کہ میں آزاد ہو گیا ہوں تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں عمرے کے ارادے سے آ رہا تھا اور آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑ لیا، تو اب جب کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں عمرہ کر لوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمرے کی اجازت دی۔ تو جب وہ وہاں پہنچے ہیں اور قریش کو پتہ چلا کہ انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے بہت ملامت کی اور کہا کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے خارج ہو گئے ہیں۔ تو ثمامہ بن اسال نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، اور خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ بھی ہماری طرف سے نہیں آئے گا۔ یعنی ان کی جو تجارت ہوتی تھی وہ نجد کی طرف سے ہوتی تھی اور ان کے قافلے وہاں سے گزرا کرتے تھے، تو ثمامہ نے ان پر اقتصادی پابندی لگا دی اور ان کے قافلوں کو وہاں سے گزرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ قریش نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور غلہ ہم پر بند نہ کریں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے ان کو اجازت دی کہ وہاں سے یہ اپنی تجارت کر سکیں اور اپنے غلے لا سکیں۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ بیان کر کے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر کسی قیدی کو باندھا جا سکتا ہے بوقت ضرورت۔ یہیں سے ضمنی بات یہ نکلتی ہے کہ اس وقت جو کفار ہیں وہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو سکتے تھے، اگرچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکماً اس کو منع فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اب مسجد حرام کے قریب اس سال کے بعد یہ سورۃ توبہ کے اندر جو آتا ہے کہ کوئی بھی مشرکین جو ہیں وہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکے اور مسجد کے اندر داخل نہ ہوں۔ تو اس لیے اب تو مسجد الحرام کے اندر کفار کا داخلہ، جو دونوں مساجد کے اندر مکہ شریف اور مدینہ شریف میں مشرکین کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع ہے، لیکن اس دور میں مشرکین جا سکتے تھے، اور ظاہر ہے وہ اس وقت اسلام بھی قبول کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کے لیے بھی آتے تھے، دیگر جو ضروریات ہیں ان کے لیے بھی آتے تھے، تو اس وقت ان کو مسجد میں ٹھہرایا بھی جاتا تھا، باندھا بھی جاتا تھا، گفتگویں بھی کی جاتی تھیں اور وفود کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی جاتی تھیں، لیکن بعد میں اس کو منع کر دیا گیا۔ لیکن یہ کہ جو دیگر مساجد ہیں اس میں علماء کے اندر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ مساجد کے اندر کفار داخل ہو سکتے ہیں ضرورت کے تحت، مگر دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں داخل ہو سکتے۔ لیکن ایک بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں اور جہاں پہ مسلمان اقلیتوں کے اندر ہیں، جیسے یورپ اور امریکہ اور دوسرے ممالک میں، تو اگر وہاں وہ مسجدوں کے دروازے غیر مسلموں پہ بند کر دیں تو کوئی بھی شخص اس طرح سے اسلام کے اندر نہ داخل ہو سکے جیسے کہ آج داخل ہو رہے ہیں۔ تو وہاں مسجدوں کے دروازے انہوں نے غیر مسلموں کے لیے کھولے ہیں، وہ آ سکتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، وہ وہاں پہ جو خطبہ ہے وہ سن سکتے ہیں اور قرآن وہاں سے لے کے پڑھ سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد جو ہے غیر مسلموں کی وہ اسلام قبول کر رہی ہے۔ اور اسی سے ایک بات ہمیں پتہ چلی کہ قیدی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں باندھنے کی اجازت تھی، اگرچہ بعد میں اس کی پھر ضرورت نہ رہی۔ اگلا جو باب ہے اس میں ہے الخیمۃ فی المسجد للمرضى وغیرہم، کہ مسجد میں بیماروں اور دوسرے لوگوں کے لیے خیمہ لگانے کا بیان۔ اب یہ بھی وہی چیز ہے کہ بہت سے کام مساجد کے اندر ہوتے تو اس وقت حدیث ہے 451، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، فرماتی ہیں قالت اصیب سعد یوم الخندق فی الاقحل، کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق کے دن ان کی جو ایک ہاتھ کی رگ تھی، اس کو اقحل خاص رگ ہے جو ہاتھ کی بڑی رگ ہوتی ہے، اس کے اندر تیر لگا۔ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمۃ فی المسجد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ جو تھا وہ مسجد کے اندر لگوا دیا، لیہ من قریب، کہ آپ ان کی عیادت جو ہے وہ قریب سے کام کر سکیں۔ فلم یرعہم فی المسجد خیمۃ من بنی غفار،
اچھا، فلم یہ رہو ہم الگ لفظ ہے، ایک الگ بات ہے کہ ان کو کسی چیز نے خوفزدہ نہیں کیا، کسی چیز نے رعب میں نہیں ڈالا، اور مسجد کے اندر خیمہ تھا بنی غفار کا، تو کسی چیز نے انہیں خوفزدہ نہیں کیا الا الدم یسیل الیہم، سوائے اس خون کے جو ان کی طرف آیا، یعنی اس خون کو دیکھ کے وہ لوگ اچانک گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے جو ان کی طرف بہہ کے آ رہا تھا. فقالوا، اور کہنے لگے، یا اہل الخیمۃ ما ھذا الذی، کہ اے اہل خیمہ یہ کیا چیز ہے جو آ رہی ہے، یاتینا من قبلکم، تمہاری طرف سے ہماری طرف. فائزہ سعد یغزو جرحہ دمن، تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت سعد کا جو خون ہے ان کے زخم سے بہہ رہا ہے، فمات فیہا، اور اسی زخم سے ان کی شہادت ہو گئی، وہ وفات پا گئے. تو غزوہ خندق تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایسی جنگ تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک سائڈ پہ خندق کھدوائی دی، اور براہ راست جنگ جو ہے کفار اور مسلمانوں کے درمیان تلواروں سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ خندق کے دونوں اطراف میں ایک طرف مسلمان اور ایک طرف کفار تھے، اور تیر اندازی ہو رہی تھی، تیر مارے جا رہے تھے، اور اس میں کچھ مسلمان شہید ہوئے، 6 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور 10 مشرک جو ہیں وہ مارے گئے تھے. اور انہی تیروں میں سے ایک تیر جو تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا، جس سے ان کے بازو کی ایک بڑی رگ کٹ گئی، جسے یہ آج جو محسوس کر سکتے ہیں، جس سے نبض وغیرہ بھی فیل ہوتی ہے، یا کوئی اور ایسی رگ کٹی ہوگی. تو حضرت سعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور انہیں نکال باہر کیا، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے کس قدر محبوب ہے، اور مجھے کسی اور قوم سے جہاد کرنا اتنا محبوب نہیں ہے. تو دعا کی کہ اے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، پس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہے تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ، یعنی کہ پھر مجھے باقی رکھ کے میں ان کے ساتھ جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو میری موت کا سبب بنا دے. یہ نہیں کہ وہ موت کی تمنا کر رہے تھے، بلکہ خیال یہ تھا کہ یہ زخم اگر اس کے ذریعے مجھے شہادت مل جاتی ہے تو اس پہ بھی میں راضی ہوں. اور ان کی دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے. بنو قریظہ نے عہد شکنی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کفار مکہ کا ساتھ دیا تھا، اور یہ کبھی ان کے حلیف رہ چکے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگوایا تھا کہ آپ قریب سے ان کی عادت بھی کرتے ہیں اور بنو قریظہ کے بارے میں ان کا فیصلہ بھی معلوم کریں. تو انہوں نے بنو قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ کیا تھا وہی فیصلہ، اسی فیصلے پر عمل درآمد ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور بنی غفار کا جو خیمہ تھا یہ ایک صحابیہ تھیں، حضرت رفیدہ الاسلمیہ، ان کا خیمہ تھا، اور ان کی شادی غالباً بنی غفار میں ہوئی تھی، اور یہ جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی. تو ان کا خیمہ بھی جو ہے مسجد کے اندر تھا، اسی کے ساتھ ہی وہ مسجد کی اور دیگر خدمات بھی جو ہیں وہ کیا کرتی تھی رضا الہی کے حصول کے لیے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں وقت ضرورت زخمیوں کی خدمت کے لیے خیمہ وغیرہ لگایا جا سکتا ہے، جیسے جنگ کا موقع ہے یا کوئی اور ایسی آفات آ گئی ہیں، یا کوئی ایسا مطلب کوئی ملک کے اندر کوئی ایسا کیجویلٹیز یا ایسی ایمرجنسیز ہو گئی ہیں کہ جس وقت ضرورت ہو تو مساجد کو بھی ایسے مواقع پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مریض کی عیادت کا اہتمام کرنا مسنون ہے. اور تیسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ خواتین بھی اس طرح کے کام کر سکتی ہیں جو رفاع عامہ کے ہیں اور خدمت خلق کے کام ہیں، اور یہ کام بھی پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ کام مرد ہی کریں، خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.